حکیم شہزاد لوا پاڑ کو 3 روزہ ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہے حکیم شہزاد لوا پاڑ کی سسٹر اور ان سے میں بات کروں گا. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ حکیم شہزاد لوا پاڑ کے موبائل سے مبینہ طور پر غیر اخلاقی ویڈیوز برآمد ہو چکی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پورا سنیریو تھا کیا, مسئلہ کیا تھا؟ وہ جو لڑکی ہے وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے, اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. یہ کھل کے بتائیں نا ذرا. ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتے معاملہ کیا ہے, لیکن جو ان کی فیملی کی طرف سے موقف سامنے آ رہا ہے اور حکیم صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ یہ الزام ہے. اور اس الزام میں جو ہے وہ کچھ میسیجز وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں اور کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی برآمد ہوئی ہیں. وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا, گرفتار ہونے سے پہلے حکیم صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو آئی تھی کہ یہ اکثر مجھے میسیجز وغیرہ کرتی رہتی تھی, جو عورت ہے سمینہ نامی. خیر میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اندرونی معاملہ کیا ہے, لیکن حکیم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ الزام ہے. لیکن آپ کے بھائی کی تربیت تو وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا, ان کے موبائل سے اس طرح کی ویڈیوز کیوں برآمد ہو رہی ہیں؟ اس لڑکی کی ویڈیوز تو برآمد نہیں, کسی کی بھی تو ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ کسی اور کی ہو رہی ہیں, اس کی تو نہیں ہے جس نے الزام لگایا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے؟ غلط حرکت ہے, بہت غلط حرکت ہے. کسی کی ویڈیو موبائل میں رکھنا یا بنانا یا بنوانا بہت غلط حرکت ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ انہوں نے ٹھیک کیا یا ٹھیک حرکت ہے ان کی, اور بھی بہت ساری غلط چیزیں ان میں ہیں, ہم خود بھی انہیں اکثر کہتے رہتے ہیں, لیکن اس میں شاید وہ بے گناہ ہے. اس کیس میں بے گناہ, اس کیس میں بے گناہ. آج جب ملاقات کے لیے وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر حکیم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میں فار یو پہ چل رہا ہوں. مطلب کہ جیل میں بیٹھ کر بھی ان کو سکون نہیں آیا. سکون کا یہ ہے کہ ابھی پہلے بھی جو ان پہ کیس ہوا تھا تو وہ اکثر ان سے ملنے جاتے تھے. پہلے تو ایف آئی اے والا مسئلہ تھا, وہاں تو سختی بھی زیادہ ہوتی تھی, ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا اور اس طرح سے معاملہ. تب بھی حکیم صاحب کا یہی سوال ہوتا تھا ملنے جانے والوں سے کہ میں فار یو پہ چھایا ہوا ہوں. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ زیادہ وائرل بھی حکیم صاحب تب بھی زیادہ وائرل ہوئے تھے جب ان پہ کیس ہوا تھا اور وہ جیل گئے تھے. ابھی پھر وہ دوسری دفعہ, بلکہ دوسری تیسری دفعہ انہیں جیل ہو گئی. کچھ عرصے کے لیے انہیں اپنے ولیمے پہ بھی جیل ہوئی تھی. بس ان کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. مطلب ہم کافی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے برے ٹائم میں اسے نہیں سمجھانا چاہیے. ابھی اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے یا زیادہ اوور ایفیشنسی دکھائیں گے کہ حکیم صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اگلے بندے کو برے ٹائم میں ہرٹ کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا. یہ تو پھر جب اللہ کرے گا خیر خیریت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, پھر بیٹھیں گے ان کو سمجھائیں گے اگر وہ سمجھ جائیں گے تو. ویسے وہ سمجھنے والے ہیں نہیں, وہ کسی کی بات میرا خیال ہے نہیں مانتے اور نہ سنتے. آج تک آپ کی بھی نہیں سنی, اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی بھی بات نہیں سنی گئی, اور جو کابینہ بٹھاتے ہیں وہ ان کی بھی بات نہیں سنی گئی. آخر یہ ان کے دماغ میں کیا ہے؟ ان کی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اصل میں نا وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں نا, مطلب سمجھ لیں کہ اوور ایفیشنسی ہے ان میں, اپنے آپ کو بہت اوور سمارٹ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنی زبان کی وجہ سے ہی مخالف بنایا ہوا ہے. کبھی کبھی ہم بھی ان کی باتوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں, ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ ان کی, جتنے بھی آج تک ان کی زندگی میں مسئلے مسائل آئے ہیں, صرف یہ نہیں اور بھی بہت سے آئے ہیں, وہ ان کی زبان کی وجہ سے. ایک ویڈیو ڈالی جاتی ہے کہ صادق علی ڈوگر ہیں یا پتہ نہیں کون سے پولیس افیسر ہیں, ان کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی جاتی ہے, پھر وہ ویڈیو ریموو کی جاتی ہے, اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ پولیس افسر کہہ رہے ہیں کہ جناب رگڑا لگاؤ. اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. وہ اسی مطلب جو ان پہ ایف آئی آر ہے اسی میں وہ گرفتار ہوئے ہیں. ویڈیو لگی تھی, ایک سننے میں آیا ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے, پھر وہ ویڈیو ریموو بھی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ویلا منڈا ایک جنوبی پنجاب کا ایک جو ہے وہ کنٹینٹ کریٹر ہے, اور بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ اب حکیم صاحب کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہیں. حق میں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ زبان کا ایسا ہے, اوور آل کہیں نہ کہیں یہ ایک اچھا انسان بھی ہے. ابھی میں نے بھی دیکھی شہزاد کی ویلے منڈے کی ویڈیو, انہوں نے اس کے حق میں ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور یہی بولا ہوا تھا کہ حکیم صاحب بیسیکلی اچھے انسان ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اس نے کی مجھے شہزاد ویلا منڈا کی اچھی لگی کہ اس نے ہمیشہ میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے, اور میں آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہوں, کیونکہ یہ اگر بے گناہ ہے
تو اداروں سے اس نے گزارش کی ہے کہ اس کی شفاف تحقیق کی جائے. اور اس ٹائم جنوبی پنجاب کا بڑا نام ہے ویلا منڈا, اگر وہ اس کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کے لیے انصاف مانگ رہا ہے اداروں سے, تو اس کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. جب ویلا منڈا کے والد صاحب والا مسئلہ بنا تھا تو حکیم نے اس کے خلاف ویڈیو بنائی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور حکیم صاحب نے ویلا منڈا کے خلاف ویڈیو بنائی تھی, اور میں نے حکیم صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی تھی کہ جب آپ پہ مسئلہ بنا تھا ایف آئی اے والا, تو سب سے پہلی ویڈیو شہزاد اور ویلا منڈا نے حکیم کے حق میں بنائی تھی. تو حکیم صاحب کو نا لوگوں کی پہچان نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگلا انسان میرے ساتھ کیسے چل رہا ہے, میں نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. وہ جب کیس بنا تھا نا حکیم شہزاد پہ, تو سب لوگ ڈر رہے تھے. وہ کیس تھا ایف آئی اے والا, ہر بندہ ڈرا ہوا تھا, بھاگا ہوا تھا. اس کے آس پاس جو لوگ تھے کوئی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا, کوئی اس کا نمبر فون میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ ہم نہ پھنس جائیں. لیکن سب سے پہلی ویڈیو ویلا منڈا نے اس کے حق میں بنائی تھی اس ٹائم. اور پھر بھی حکیم صاحب جب اس کا مسئلہ بنا, حکیم صاحب نے اس کے خلاف ویڈیو ڈال دی. مجھے یاد ہے اس معاملے کو لے کر. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کو پرسیوٹ کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ان کے موبائل میں غیر اخلاقی ویڈیوز ملی ہیں. کیا حکیم شہزاد اور جو لوگ جن کے جو سی سی ڈی کے ہتھے لگے ہیں, جن کے پاس اس طرح کی مبینہ ویڈیوز برآمد ہوتی رہی ہیں, تو پھر ان میں اور حکیم صاحب میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ اچھا, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ حکیم صاحب کے بڑے دشمن ہیں, کہ یہ نا ہر آئے دن کسی نہ کسی مصیبت میں, کسی نہ کسی کنٹروورسی میں پھنسا ہوتا ہے. لیکن میں نے اب تک جو آبزرو کیا نا, حکیم کا حکیم سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. مطلب یہ خود اپنا دشمن یہ خود ہے. مطلب اتنے دن سے یہ ان کا مسئلہ چل رہا تھا, انہوں نے موبائل میں ویڈیوز رکھی ہوئی تھی, یہ پھر سی سی ڈی کے خلاف یا ان کے حق میں بول رہے ہیں, یا پھر جو لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی صلح کروا دیتے ہیں, یہ کسی کو پلہ نہیں پکڑا رہے تھے. تو یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے نا. ایسا ہی ہے. مطلب کہ اپنے آپ کو بہت اوور سمارٹ سمجھنا, نہیں میں نے صلح نہیں کرنی, میں نے یہ نہیں کرنا. اور انسان مار وہیں کھاتا ہے جہاں اپنے دشمن کو کمزور سمجھتا ہے, اور فلیکسیبلٹی نہیں ہو. ہاں, اسے محتاط رہنا چاہیے تھا نا کہ دشمنی چل رہی ہے. اور میرے سننے میں یہ آیا کہ وہ بندے کی زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں تھی, وہ چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے نہ چھیڑے, میں اسے نہ چھیڑوں, بس ہم اپنے اپنے معاملات, ہماری صلح ہو جائے. وہ بھی صلح چاہ رہا تھا اس کے پکڑے جانے سے. کورٹ روم میں حکیم شہزاد کے ساتھ وہ بندہ جو ہے اس نے جا کر جپھی ڈالی اور جا کر رونے لگا کہ جناب بس چھوڑیں, بس معاملات ختم کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی جج صاحب کے سامنے وہ بندہ پیش ہوا تو اس نے حکیم کے خلاف بات کر دی. اچھا, ایسا میرے سننے میں بھی آیا, جیل میں بھی وہ اسے ملنے آیا اور اس کے گلے لگ کے رونے لگ گیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی دوستی رہی ہے, 2 سال ان کی دوستی رہی ہے, اور دوستی کے بعد ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے. تو شاید وہ دوستی والی کوئی فیلنگز, اٹریکشن اسے, اور وہ صلح کرنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ. اس نے خود اوور ایفیشنسی دکھائی ہے, وہ اس کو لچک دکھا رہا تھا, ابھی بھی دکھا رہا ہے. اور ظاہر ہے اب معاملہ اس حد تک بڑھ گیا, اور پھر اس کی بیوی کی بات ہے, پیچھے بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ بندہ کیس اس پہ کر کے بیٹھا تو اکیلا تو نہیں ہوگا نا, پیچھے اور بھی لوگ. اچھا, وہ جنہوں نے کیس کیا وہ ان کی بیوی ہے یا بہن ہے؟ نہیں, ان کی بیگم ہے. اچھا, بیگم ہے. اس بندے نے کیس. اچھا, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس سے پہلے حکیم سے جو ہے وہ آئی فون بھی لے چکے ہیں, گاڑی بھی لے چکے ہیں, مبینہ طور پر 15 لاکھ روپیہ بھی لے چکے ہیں. اس سے معاملات پہلے چلتے رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. حکیم صاحب کے جو آس پاس لوگ ہیں ان کا کہنا ہے, حکیم صاحب خود تو کہہ ہی رہے ہیں, ان کے جو آس پاس لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے خود موبائل مطلب اپنے ہاتھوں سے ان کو دیے ہیں, گاڑی شاڑی بھی کوئی دی ہے, یا جو بھی ان کا لین دین چلتا رہا ہے. پھر ان کے معاملات اس طرح سے خراب ہوئے کہ اس نے شاید اپنی شناخت سے غلط بتائی تھی. بالکل وہاں سے اس کے معاملات. حکیم مطلب تھوڑا مائنڈ پہ چلتا ہے, ایسے بندے کے ساتھ چلتا ہے کہ جس کی تھوڑی بھرم ہو دنیا میں چلنے پھرنے کا. وہ انویسٹ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ کوئی منی تنی ہستی ہے, آگے سے وہ نکلا بیچارہ کچھ نہیں, تو وہ پھر ان کی دشمنی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جب لاسٹ ٹائم ایف آئی اے کا کیس ہوا تھا وہاں پر میں نے سنا تھا کہ زمین بھی فروخت ہوئی ہے حکیم صاحب کی, کیا ایسا ہے؟ نہیں, زمین ان کی فروخت نہیں ہوئی, کیونکہ جو انصر آفتاب ہے اس نے کوئی زیادہ ان سے پیسے ویسے نہیں لیے. اس کی بچی نے جا کے اس کی منت کی اور ان کی صلح ہو گئی. لیکن اس کے گھر کے دانے تک بک گئے تھے, یہ حقیقت ہے. اس کے پر بہت برے دن آ گئے تھے, اور ابھی تو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ برے. یہ لنگر وغیرہ جو لنگر خانہ جو وغیرہ چل رہا ہے یہ بھی حکیم صاحب ہی چلا رہے ہیں؟ جی بالکل, حکیم صاحب چلا رہے ہیں. کیونکہ ان کی ابھی بھی چل رہا ہے, میں نے سنا ان کی ارننگ ہے, وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ مطلب وہ اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں مطلب کرتے ہیں. لنگر خانے ہیں ان کے, ایمبولینس ہے. ایمبولینس تو ان کی آج سے 3-4 سال پہلے سے, وائرل ہونے سے بھی پہلے کی ہے.
उन्होंने अपने गांव में एम्बुलेंस खड़ी की हुई है, किसी को भी इलाके में गांव में चाहिए वो ले जा सकता है। अब अगर हकीम साहब बाहर आते हैं तो आप अपने भाई को क्या मशवरा देंगी कि सोशल मीडिया छोड़े या ना छोड़े? सोशल मीडिया ना छोड़े। मेरा पहले दिन से अपने भाई को यही मशवरा था कि कोई भी आपकी वीडियो होती है, आपका एक बंदा होना चाहिए। देखिए इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं, ड्रामे होते हैं, फिल्में होती हैं, उनको पहले देखा जाता है, स्क्रिप्ट होता है। उनका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ऐसी चीजों को बीच में से रिमूव किया जाता है जो कि आवाम पे लाने की नहीं होती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑडियंस को दिखाने की नहीं होती, पर्सनल होती हैं। इनके पास भी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो इनकी वीडियोस को देखे, इनको दिखाए या खुद इस चीज को वो फिल्टर करे, चीजों को फिल्टर करे, वीडियोस को फिल्टर करे, फिर सोशल मीडिया पे आए। उसके बाद अपनी जुबान को कंट्रोल करें और अच्छे बुरे लोगों की पहचान करें कि किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। ये थी हकीम शहजाद साहब की जो है वो बहन, और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और यकीनन जो है वो इंसान को बोलने से पहले तोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।